Assalamu alaikum, welcome to our new video. This is the first part in a 3-part series about the benefits of opening a business in the UAE. So sit down, relax, grab some tea, and enjoy. I'll see you at the end. السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک بینیفٹس یا ایڈوانٹیجز آف ناٹ اونلی اسٹارٹنگ بٹ ڈوئنگ اے بزنس ان یو اے ای۔ تو سب سے بڑی ایڈوانٹیج جو اسپیشلی جو لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا ان کنٹریز میں رہتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ دس از دبئی اور یو اے ای از لائک ہوم، سیکنڈ ہوم۔ یہاں سے آپ اپنے ملک میں تقریباً اتنی دیر میں جا سکتے ہیں جتنی دیر آپ کو ود ان اپنے کنٹری میں ٹریول کرنے میں لگتا ہے۔ تو آپ کوئی بہت دور نہیں جا رہے، کوئی فار ایگزامپل جیسے کینیڈا یا امریکہ، اٹ کوڈ ٹیک یو اپ ٹو 24 hours ٹو کم بیک ہوم۔ تو یہاں سے اب فار ایگزامپل دبئی ٹو کراچی فلائٹ ٹائم تقریباً اتنا ہی ہے جتنا کراچی سے لاہور ہے یا کراچی سے پشاور ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ اٹس آلموسٹ لائک اتنا ہی ڈسٹینس ہے، آپ اپنے گھر سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ تو ان کیس آف ایمرجنسیز یا خدا نخواستہ کوئی ایسی کوئی ڈیتھ یا کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے یو نیڈ ٹو ٹریول بیک ٹو یور ہوم کنٹری، تو یو کین گو بیک۔ لاٹس آف ایئر لائنز ہیں، ایکٹیو ایئرپورٹس ہیں، بہت ساری فلائٹس ہیں۔ تو گھر جانا یا آپ کو ایمرجنسی میں یا ایسے کسی بھی سیلیبریشن میں فیملی کو جوائن کرنا بہت ایزی ہے، تو آپ آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہاں کا جو کلچر ہے، جو فوڈ ہے، جو ویدر ہے، وہ بہت سملر ٹو ہمارے اپنے ملکوں جیسا ہے۔ کچھ چیزیں ضرور ڈفرینٹ ہیں، فار ایگزامپل ٹیمپریچر یہاں پہ سمر میں 50 تک جا سکتا ہے، لیکن سو ڈز ان پاکستان میں بھی 40-45 تک چلا جاتا ہے۔ ایڈوانٹیجز یہاں پہ یہ ہیں کہ یہاں سارا ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے، پاور آؤٹیجز نہیں ہیں۔ تو ایکچولی جو آپ کو فیل ہوگا وہ آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے آپ بیٹر انوائرمنٹ میں آ گئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ڈسٹ نہیں ہے، مٹی، غبار، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہیلتھ وائز جو آپ ایئر بریتھ کرتے ہیں بہت فریشر ایئر ہے۔ جو چیز آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ واک کے لیے جاتے ہیں یا آپ جم میں جاتے ہیں یا آپ مالز میں جاتے ہیں، تو آپ بہت زیادہ یو فیل ویری سیف ہیئر۔ تو یہ ساری ایڈوانٹیجز آپ کو اپنے ملک سے بھی زیادہ بیٹر اویلیبل ہیں۔ تو یہ تو جنرل چیزیں میں نے آپ سے کہیں کہ کن چیزوں میں جو آپ یو ول فیل ایٹ ہوم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے اپنے ملک میں اویلیبل ہے، کھانے پینے میں آپ کی پسندیدہ چیزیں، ڈشیں یا پسندیدہ فروٹس یا ویجیٹیبلس، دنیا کی ہر نعمت اور یہاں پہ موجود ہے اور ہر کنٹری سے آ رہی ہے۔ صرف یہ نہیں جیسے فار ایگزامپل آپ پاکستان میں ہیں تو آپ اگر سبزیاں کھا رہے ہیں یا اگر آپ گوشت لے رہے ہیں شاپ سے تو وہ موسٹلی وہیں کا ہے، جبکہ یہاں پہ آپ کو ایک ورائٹی آف کنٹریز کی چیزیں ملیں گی، جیسے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کا میٹ بھی ہے، صومالیہ کے بکرے بھی ہیں، انڈیا سے گوشت بھی آتا ہے، پاکستان سے بھی آتا ہے۔ تو اس یور پریفرنس کہ آپ کو کیا چاہیے وہ آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہے، اور جو بہت کم کنٹریز میں ہوتا ہے۔ رائٹ، سو لیٹس کم بیک ٹو آور ٹاپک اگین کہ بزنس کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ یہ تو آپ کو صرف یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ فار ایگزامپل پاکستان میں بھی بزنس کر رہے ہیں اور یہاں بزنس کرتے ہیں تو آپ کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ چیزیں ہیں وہ امپروو ہوں گے ایکچولی فرام ویئر یو آر کرنٹلی ڈوئنگ بزنس کمپیئر ٹو ڈو بزنس ان یو اے ای۔ تو اگر آپ کمپیئر کریں تو دیر آر ویری مینی سملیرٹیز فرام یور ہوم کنٹری ٹو ورکنگ ہیئر۔ تو آپ کبھی بھی ہوم سک فیل نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی فیملی سے دور نہیں ہوں گے، آپ کے خاندان والے لوگ وزٹر یہاں آ کے آپ کو وزٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بچے، آپ کی وائف، دے کین کم اینڈ وزٹ یو while you're living here, they can live here with you, or
آپ واپس جانا چاہیں اپنی فیملی ایونٹس میں جانا چاہیں کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں تو ویری اسٹریٹ فارورڈ بہت ایزی ریلیٹیولی چیپر ہے کمپیئر ٹو اگر آپ یورپ سے آ رہے ہوں. ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست ہیں ان کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا جن کے بچے اٹلی میں ہیں فار ایگزامپل. It'll take them 3 to 4 days before they come. تو جب کہ یہاں سے انہوں نے اگلی فلائٹ پکڑی اینڈ ود ان آورس وہ اپنی فیملی کے پاس پہنچ گئے. تو میرا مطلب تھا کہ یہ ایڈوانٹیجز ہی بہت ہیں کہ اگر آپ وہاں بھی سکسیزفل بزنس کر رہے ہیں اور یہاں بھی بزنس کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اف اینی تھنگ یو ول گین ایڈوانٹیجز اور آپ کو بینیفٹ ہی لگیں گے, کمی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ یہاں سے کسی اور ملک میں جانا چاہیں, فرض کیجیے آپ پاکستان میں ہیں بزنس کر رہے ہیں تو آپ نے جرمنی جانا ہے کسی ایگزیبیشن میں, تو ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے ٹو گیٹ اے ویزا, لاٹس آف ڈاکومنٹس, لاٹس آف انٹرویو, لاٹس آف لانگ پروسیجرز ہیں چیمبرز کے تھرو جانا. جبکہ اگر آپ کا بزنس یہاں پہ سیٹ اپ ہے اور آپ کے پاس بزنس ہسٹری ہے, بینکنگ آپ کر رہے ہیں, تو ریلیٹیولی انڈیا پاکستان سے کمپیئر کرتے ہو یہاں سے کسی بھی کنٹری کا ویزا لگانا مچ ایزیئر ہے. آپ مالٹا, موریشیس, انڈونیشیا ہالیڈیز پہ جانا چاہتے ہیں, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کسی بزنس کے لیے جانا چاہتے ہیں, اینی ویئر یو وانٹ ٹو گو, آپ کو یہاں سے اپنے ملک کی نسبت ٹریول کرنے کے لیے فیسلٹیز زیادہ ایزیلی اویلیبل ہیں. اگر آپ کا یہاں کا ریزیڈنس ویزا ہے, آپ کے پاس یہاں کا ٹریڈ لائسنس ہے, آپ یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں, تو بہت ساری اور اپرچونیٹیز آپ کے لیے کھل جاتی ہیں. بہت سے اور کنٹریز میں آپ جانا چاہیں فار ویکیشن یا فار بزنس تو آپ بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں. تو یہ کچھ بینیفٹس ہیں جو بے شک جو لوگ امپلائمنٹ میں ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی یہ بینیفٹس ہیں. لیکن ظاہر ہے اگر آپ ایک امپلائی ہیں تو آپ لمیٹیڈ ہیں کہ آپ کو کب چھٹی ملے گی اور کب آپ کا امپلائر آپ کو جانے کے لیے کہے گا. اور جنرل رولز ہیں کہ یو کین گو گیٹ اے کمپنی ٹکٹ آفٹر 2 years اسٹے کرنے کے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ کسی بھی وقت کسی بھی کنٹری کہیں بھی جا سکتے ہیں اور بغیر زیادہ پرابلمس ہوئے. اور آپ پیمنٹ کریں گے فار ایگزامپل اگر ٹکٹس کے لیے تو کریڈٹ کارڈ سے یا آپ کیش سے کسی بھی سسٹم سے آپ پے کر کے یہاں سے بآسانی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ جیسے فرض کریں آپ نے پاکستان سے اسپین جانا ہے فار ایگزامپل, اب یورو لینے کے لیے آپ کو ایک اچھا خاصا پروسیجر ہے, فارن کرنسی لینے کے لیے ایک مشکل پیش آتی ہے, تو اس کو کیسے کور کریں. جبکہ اگر آپ یہاں پہ ہیں تو آپ ایک ایکسچینج میں جائیے, یورو خریدیے یا US ڈالر خریدیے یا ٹریولرز چیکس لیجیے یا کیش کنورٹ کیجیے, یا آپ تھائی لینڈ ہالیڈیز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ بات خریدیے, یا آپ کوئی بھی چیز کہیں بھی لے جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ یا کیش لے کے جائیں یا کریڈٹ کارڈ لے کے جائیں, کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے اور بآسانی ایک بہترین ریٹس آپ کو ملیں گے. یہاں کی کرنسی جو ہے وہ چونکہ ڈالر کے ساتھ فکس ہے, تو میں آپ کو پرسنلی بتا سکتا ہوں کہ لاسٹ 50 years میں ایٹ لیسٹ آئی کین ریممبر کہ ایک فلس کا بھی فرق نہیں پڑا. ڈالر اس وقت بھی 3.675 3.68 تھا, ڈالر آج بھی 3.68 ہے. تو ان کی کرنسی اسٹرانگ اور اسٹیبل ہونے کی وجہ سے آپ کو ایکسچینج ریٹ بھی بیٹر مل جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے ملک میں ہیں اور آپ نے فار ایگزامپل پلاننگ کی ہے کہ نیکسٹ ایئر میں نے کسی دوسرے کنٹری جانا ہے یا چھٹیوں کے لیے, یا آپ نے آسٹریلیا جانا ہے یا نیوزی لینڈ جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے, تو بائی دی ٹائم آپ جانے کی پلاننگ کریں گے ابھی نیکسٹ ایئر کی ہالیڈیز میں تو کرنسی آلریڈی چینج ہو چکی ہوگی. جبکہ یہاں کی نسبت آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کرنسی چونکہ فکس ہے US ڈالر کی, تو اس کے اگینسٹ جو بھی ویریشن آئے گا وہ ریلیٹیولی اسمال منسکل ویریشن ہوگا. جبکہ ہمارے ملکوں میں کرنسی 10% 15% ڈکریز ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے ڈالر 105 روپے کا تھا, آج ڈالر از مچ زیادہ روپے میں لیا جاتا ہے. تو وہ جو کرنسی ڈیویلیوشن ہوتی ہے آپ کے ان کنٹریز میں وہ یہاں سے نہیں ہوتی. تو ایز اے بزنس مین یو کین ٹریول ٹو اینی کنٹری اینڈ پلان مور ایکوریٹلی کہ آپ کے کتنے خرچے ہوں گے اور آپ کتنا لگے گا.
تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو جو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے پلیز لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو اس کے علاوہ بہت سارے اور ایڈوانٹیجز ہیں جو سیکنڈ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تھینک یو. اللہ حافظ. Well, I hope that video was of benefit to you and that you learned a lot of new things. Be sure to tune in next week on Tuesday when we'll release the next video on this series about the advantages of opening a business in the UAE. Thank you. Make sure you subscribe and like and watch out the rest of our videos.